بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير۔ بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا، اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔